نارملی یہ دیکھا گیا کہ حاجی بیگ خریدنے میں غلطی کر جاتے ہیں. اچھا بیگ آج کل ایک بڑی سہولت آ گئی ہے کہ یہ جو بیگ ہیں یہ ٹائر والے ٹرالی بیگ جو کہلاتے ہیں, آپ ٹرالی والے بیگ لیجئے, اس طرح کے بیگ آپ لیجئے, یہ 4 ٹائر ٹرالی بیگ کہلاتے ہیں. تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب دیکھیں اس بیگ کے اندر یہ چاروں ٹائر چل رہے ہیں. اب مجھے اگر بیگ وزنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ یوں اٹھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یوں چلنے میں آپ کو تکلیف یہ ہوگی کہ جتنا وزنی ہے یہ وزن آپ کے ہاتھ پہ آ رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جھک جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ٹائر 4 ٹائر ہے تو اب مجھے جھکنا نہیں ہے, جیسے میں چل رہا ہوں میرے ساتھ یہ بیگ بھی چل رہا ہے. اچھا اسی لائن میں بھی چل رہا ہوں میں, تو بیگ اگر 4 ٹائر, اس میں بڑے بھی آتے ہیں اس میں چھوٹے بھی آتے ہیں, تو یہ بیگ آپ لے لیں, یہ آپ کو بہت کام دے گا. آپ اللہ نے چاہ دعا دیں گے. اور بیگ میں کنجوسی نہ کریں, بیگ خریدنے میں کنجوسی نہ کریں. کچھ اسلامی بھائی کمزور بیگ لیتے ہیں. اب بیگ کیسا لینا ہے, آپ سمجھے مجھے ایسا بیگ لینا ہے کہ میں اس کو فل کر دوں تو یہ فل ہونے کے بعد 12 بار اٹھا کر پھینکا جائے تو یہ بیگ زندہ رہے گا. ویسا بیگ لیں, کیونکہ یہ آپ کے سامنے نہیں پھینکا جاتا, لیکن یہ اس کے پیچھے جو اس بیگ کا حال ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے, کہ جب یہ آپ فلائٹ کے لیے بیلٹ پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ایک بار اٹھا کر وہ ٹرالی میں پھینکا جاتا ہے, ٹرالی سے اٹھا کے جہاز میں, جہاز سے نکالتے وقت پتہ نہیں کدھر کدھر, کیونکہ جو حاجی معلم کے ساتھ جائیں گے ان کا بیگ تو بس پہ بھی جائے گا تو بس کی چھت سے بھی پھینکا جائے گا. تو کئی بار تو ایسا ہوا کہ حاجی کا پہلے ہی دن بیگ ہی ٹوٹ گیا, اب اس کی آزمائش پہلے دن سے شروع ہو گئی. اب جس کے بیگ کا ٹائر ٹوٹ گیا, زپ ٹوٹ گئی, ہینڈل ٹوٹ گیا. اچھا یہ ٹرالی والے بیگ تو بہت کم لوگ لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں وہ ہاتھ میں اٹھانے والا, سمجھتے ہیں اسی بڑے طاقتور ہیں. آپ بڑے طاقتور ہیں لیکن آپ 5-10 کلو کا بیگ 5 منٹ کے لیے تو اٹھا لیں گے, لیکن یہ 10-15 کلو کا بیگ جب آپ کو کہا جائے کہ 5 کلومیٹر لے کے چلو تو پھر آپ کو یہ 2 کلو بھی بڑا بھاری لگے گا. تو ہاتھ میں اٹھانے والا, کاندھے پہ اٹھانے والا بیگ نہ لیجئے, آپ ٹرالی والا بیگ لیں, اور بہترین ٹرالی والا بیگ لیں. یہ اللہ نے چاہ پھر مدینے بھی تو جانا ہے نا انشاءاللہ. آپ اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ ایسے بیگ کو لے کر 12 بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ یہ کیوں سوچتے کہ ایک ہی سفر پر جانا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہ اس بار حج پہ جا رہا ہوں, اتنی دعائیں کروں گا کہ اگلے بار گھر والوں کو لے کر حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ, پھر اور بار بار مدینے جاؤں گا. تو ایسا بیگ لیں کہ انشاءاللہ یہ چلتا رہے. تو بیگ خریدنے میں احتیاط نمبر 1. ایک دوسرا مدنی پھول جو تجربے سے سیکھا کہ بیگ کا کلر تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے. بلیک, کالا, براؤن, یہ کلر تو سب تقریباً بیگوں کے ہوتے ہیں. آپ اس سے ہٹ کے کلر لیں. اب آپ کہیں گے اس کی کیا وجہ, آپ دیکھیں تھوڑا سا ہٹ کے کلر ہے. میں سفر پہ جاتا ہوں, میرے پاس تقریباً بیگ الگ الگ کلرز کے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اب جب ہوگا نا آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو سینکڑوں بیگ پڑے ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے ہزاروں بیگ آ رہے ہوں. اب آپ کہیں یار میرا براؤن والا یہ والا تھا یا یہ والا تھا, اب پریشان ہی رہیں گے آپ کا کلر ہی ایسا ڈرالا ہو کہ دور سے پتہ چل جائے وہ میرا بیگ ہے, آپ اٹھا کے لے آئیں گے. تو آپ کا کلر الگ ہوگا تو آپ کو اپنا بیگ پہچاننے میں بھیڑ کے اندر بھی بڑی آسانی رہے گی. دیکھیں آپ کو 30 کلو تقریباً ایئر لائن میں 30 kg الاؤ ہوتا ہے, معلوم بھی کر لیجئے گا. تو 30 کلو آپ کو الاؤ ہے, تو آپ نے ایک, یہ تو بیگ جہاز کے اندر بھی چلا جاتا ہے. 2 بیگ آتے ہیں یاد رکھے گا, ایک آتا ہے لگیج کا بیگ کہلاتا ہے جو کہ آپ نے جہاز میں جمع کروا دینا ہے, اور ایک کہلاتا ہے کیبن بیگ بھی کہلاتا ہے, یا جس کو ہینڈ بیگ کہہ لیں, کہ پوچھ لیجئے بیگ خریدتے وقت کہ جہاز کے اندر بھی جا سکتا ہے. یہ وہ بیگ ہے جس کو 7-8-10 کلو تک آپ بھر کر اپنے ساتھ جہاز کے اندر تک لے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ہینڈ کیری ہو گیا. اور جو بڑا بیگ ہے وہ بھی ٹرالی والا ہونا چاہیے, اس میں بھی آپ مہربانی کر کے, ہاں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں بیگ کے بھرنے کا جو انداز, کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بیگ اس کے اوپر 2 بندے بیٹھیں گے تو بند ہوگا, اتنا سامان ڈال دیں گے اس کے اندر. ایک بندہ ادھر سے زپ بند کر رہا ہے, ایک ادھر سے زپ کر رہا ہے, اور بند کرتے کرتے زپ ٹوٹ گئی. اور اللہ کے بندوں بیگ کو سانس تو لینے دو. تو ایسا نہ کرے, دوسرا بیگ لے لیں. اگر آپ کا بیگ بہت فل ہو گیا تو اس کو اس طرح پریشر دے کر بند نہ کریں, کیونکہ اب کسی نے اٹھا کر پھینکنا ہے اور اس کا سمجھ لے کیا حال ہونا ہے. جاتے وقت بھی سامان کم ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہاں کچھ نہیں ملتا, ارے وہاں سب کچھ ملتا ہے, بلکہ دنیا میں جو نہیں ملتا وہ بھی وہاں ملتا ہے الحمدللہ. تو آپ صرف اپنے کپڑے لے جائیں, کچھ چادر وغیرہ لے جائیں, کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ لے جائیں. اگر آپ نے کچھ اپنے لیے نمکو بسکٹ وغیرہ تھوڑا بہت لینا ہے تو لے لیں. باقی اللہ کی مہربانی سے وہاں سب کچھ ملتا ہے, اور آپ اتنا کچھ لوگ بھر کے چلے جاتے ہیں کہ پھر سنبھالا نہیں جاتا, خراب بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ایئر لائن میں کھانے پینے کا سامان لے جانے پر پابندی ہے. تو کچھ لوگ جو گوشت کے جناب پیک کرا کے لے جاتے ہیں, اور سالن لے جاتے ہیں, اور روٹیاں لے جاتے ہیں, تو یہ سب چیزوں کی لے جانے کی, فروٹ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اپنی ضروری دوائیاں حاجی کیمپ سے پیک کروا لیں, کیونکہ حاجی کیمپ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہوگی تو وہ دوائیاں آپ کو لے جانے دیں گے. تو حاجی کیمپ جا کر بتائیں ان کو کہ ہماری یہ دوائیں ہیں, وہ پیک کر دیں گے آپ کو. اور پھر آپ اپنے بڑا نارمل سا سامان لے جائیں, جس طرح مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں. کپڑے وہاں دھو لیں گے انشاءاللہ. اچھا خود نہیں دھو سکتے تو وہاں پر لانڈریز بھی ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا بہت صرف لے کر حاجی ہم نے دیکھا ہے اپنے کپڑے وغیرہ خود وہاں اچھے انداز سے دھو لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا.
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ